الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز اینڈ لسنرز کی خدمت میں سید شہریار داؤد کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز اینڈ لسنرز، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں افواہ یا حقیقت. آج کے ایپیسوڈ میں ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ جو ہماری آنکھ پھڑکتی ہے، کیا اس کا تعلق ہمارے نصیبوں سے ہے یا اس کا تعلق ہمارے آنے والے واقعات سے ہے؟ جیسا کہ ہمارے ہاں اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی مرد کی سیدھی آنکھ پھڑکے تو برا ہوتا ہے اور عورت کی بائیں آنکھ یعنی الٹی آنکھ پھڑکے تو برا ہوتا ہے. مرد کی الٹی آنکھ پھڑکے تو اچھا ہوتا ہے، عورت کی سیدھی آنکھ پھڑکے تو اچھا ہوتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ کیا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی حقیقت ہے؟ تو یاد رکھیے گا، ان باتوں میں کوئی حقیقت نہیں. آنکھوں کا پھڑکنا یہ ایک ٹوٹلی ہمارا فزیکل ایک کوئی کام ہے، کوئی ہماری جسمانی کوئی کمزوری ہے جس کی وجہ سے آنکھ پھڑک رہی ہے، دائنی ہو یا بائیں. اس سے ہمارے نصیب کا کوئی تعلق نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی پھڑکنے سے یا تو آپ کا کوئی کام ہو جائے گا پورا یا کوئی آپ کا کام ادھورا رہ جائے گا. تو یاد رکھیے گا، ہر کام اللہ عز و جل کے حکم سے ہی ہوتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ہمارے کام رک جاتے ہیں، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم لوگ اپنے گناہوں کے سبب اپنے کئی اعمال کو بگاڑ لیتے ہیں. کیونکہ گناہوں کی جو نحوست، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جب گناہ کرتا ہے بندہ تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے اور گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے بندے کے اندر بہت زیادہ کسل مندی، کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم اس بات کو آج سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمیں تو بس تہمات ہی پڑھائے جاتے ہیں. ہمارے بڑے بوڑھوں نے کہہ دیا کہ جی سیدھی آنکھ پھڑکے گی تو یہ ہوگا، الٹی آنکھ پھڑکے گی تو یہ ہوگا. دین اسلام کے اندر اس قسم کی خرافات کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. تو میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ہمیں واضح احکامات ارشاد فرما دیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مفہوم عرض کرتا ہوں آیت کا، کہ میرا محبوب علیہ السلام جب تمہیں کچھ دیں لے لو اور جب تمہیں یہ کسی چیز سے روک دیں تو رک جاؤ. جب میرے نبی نے فرما دیا لا سفر، یعنی سفر میں کوئی، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں، اسی طرح کسی اور معاملات کے اندر کوئی نحوست نہیں. لیکن اگر ہم ان چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا کے رکھیں گے تو یاد رکھیے گا ان چیزوں سے پھر ایمان کمزور ہوتا ہے، اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو شیطان ہمارے ساتھ فٹ بال کی طرح کھیلا کرتا ہے. ہمیں اپنے ایمان کو مستحکم کرنا ہے. کس طرح؟ اللہ کی توحید پر یقین کامل رکھ کر اور رسول اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کر کے. اور وہ کیسے ہوگا کہ ہم اللہ عز و جل کا ذکر کثرت سے کریں اور رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود و سلام کی کثرت کریں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ہمیشہ دین اسلام پر اور توحید پر قائم و دائم رکھے. آمین. اجازت دیجیے اس یقین کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.